ایکٹیویٹی اور اس کے حوالے سے میں نے گزارش کر لی ملارڈ. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہم آپ کے سامنے ہے انیکٹمنٹ، جیسے میں نے عرض کی کہ اس کی سیکشن مختلف جو یہاں انیکٹ ہوئیں، یہ انکروچ ہوئی دی ایریا وچ از ود ان دی جورسڈکشن آف دس آنریبل کورٹ. ٹرائیکاٹمی جو ہے دیٹ از بین ایز اے میٹر آف فیکٹ negated. This enactment, I would say that totally denies the Constitution itself. Very respectfully, I'll submit. Because when one limb of the state, that is out of the three, the executive, parliament, and the judiciary, when the judiciary is being somehow, as I said, very respectfully, when it will be bulldozed by enactment, which is on record on the statute book at the moment, I must say the very law would be wide and unconstitutional, and your lordship would have jurisdiction to look into its constitutionality, because at times it is said, and certain objections are raised, that the constitutional amendments may be not agitatable before the Honorable Supreme Court. My submission is definitely when there is a wide law, unconstitutional, very fundamentally, it would be within the authority of this August Court to look into it and to declare ultra vires or otherwise. So I'll be just for your یہ ذرا دے دیجیے. مگر شاید یہ بات صحیح نہیں ہے جو آپ نے کہی، کیونکہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن راولپنڈی کا جو کیس تھا وہاں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی اس کو دیکھا گیا اور کہا کہ یہ عدالت کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی دیکھ سکتی ہے. تو اگر آپ یہ دلائل دے رہے ہیں کہ قانونی طور پہ تو یہ نہیں کر سکتے، آئین کو ترمیم کر کے یہ کام کر سکتے ہیں، تو پھر وہ فیصلہ آپ کے راستے میں آئے گا. ڈسٹرکٹ بار راولپنڈی کا کیس جو کہ 21ویں ترامیم چیلنج کی گئی تھی، جس میں کہ اس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تھا جس کو اس عدالت نے فیصلہ کیا اس کو دیکھا جا سکتا ہے، مگر میجورٹی نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے اور مائنورٹی نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ بات آپ کی کہنا کہ تو فرق کیا پڑے گا اگر آپ کہتے ہیں آئین ترمیم کر کے اگر یہی چیز اگر ایک آئینی ترمیمی بل میں آ گیا ہوتا اور آئینی ترمیمی ایکٹ بن گیا ہوتا تب بھی عدالت دیکھ سکتی ہے، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ عدالت نہیں دیکھ سکتی ہے؟ عدالت دیکھ سکتی ہے. تو پھر یہ آپ کا آرگومنٹ تو ختم کر رہے ہیں آپ خود ہی. نہیں، پھر آپ آرگومنٹ تو اپنا میجارٹی ویو یہی ہے جو آپ نے فرمایا. جی میں گزارش یہ کروں کہ یہ ڈیورنگ آرگومنٹس دس پوائنٹ واز raised by certain نہیں وہ چھوڑیے نا، فیصلہ جو ہو گیا اب ختم ہو گئی بات. اب آرگومنٹ تو بہت سارے ریز ہوتے ہیں جی. constitutional amendment could be. تو یہ پھر حل نہیں ہے اس کا. آپ پھر یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ آئینی ترمیم سے آ جائے تو ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا ہے، فل سٹاپ. دیکھیے میں چاہے پرمیمی ترمیم کرو یا آپ قانون بتا. میں یہ گزارش کروں اس وقت یہ انیکٹمنٹ جو ہے ایکٹ 17 یہ ان کوشچن ہے. اب یہ کہ آنے والے دنوں میں پارلیمنٹ کیا کرتی ہے اور کس طرح سے قانون سازی کرتی ہے، یہ تو سوال آئے گا ایٹ دی ٹائم when certain legislation they are by the parliament. اس وقت تو اس انیکٹمنٹ کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں کہ اس میں آپ کی انٹرنل ورکنگ سپریم کورٹ آف پاکستان کی اور اس کے علاوہ آپ کی جورسڈکشن 184(3) اور اس میں ایڈ کر دی گئی اپیل بھی. تو یہ اور آخر میں جب یہ کہا گیا کہ کوئی قانون، کوئی پریسیڈنٹ، کوئی رول، کوئی ریگولیشن کسی طرح سے بھی یہ جو انیکٹمنٹ ہے اس کو افیکٹ نہیں کرے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پارلیمنٹ نے اپنی مینڈیٹ سے نکل کر جوڈیشری کا جو ڈومین ہے اس کے اندر داخل ہو گئے. سو مائی سبمیشن. اگر آپ ایک بات پہ مزید روشنی ڈالنا پسند فرمائیں. جی جی. جب آپ عدالت کی آزادی کی بات کرتے ہیں
یہ عدالت کی آزادی از خود ایک نایاب چیز ہے یا عدالت کی آزادی لوگوں کے لیے ہوتی ہے، لوگوں کے اختیارات کے لیے ہوتی ہے؟ اس لیے عدالتی آزادی کیا خود ایک، جیسے انگریزی میں کہیں اسٹینڈ الون کانسیپٹ ہے جس کو ہمیں ہر حالت میں اس کا دفاع کرنا چاہیے، یا عدالت کی آزادی کو اس لیے دفاع کرنا چاہیے کیونکہ اگر عدالتی آزادی نہیں ہوگی تو عوام و خاص کے جو مسائل ہیں ان کو آزادانہ طور پر نہیں سنا اور تعین کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ صرف رک رہے ہیں ایک بات پہ، عدالت کی آزادی، مگر آپ اس کو جوڑ نہیں رہے ہیں آگے والی بات کو۔ تو یا تو کہیں کہ ہاں عدالتی آزادی خود ہی ایک ہے، اس کا موقف، اس کے آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ میرا سوال، آپ بات سمجھ گئے؟ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے۔ بالکل سمجھ گیا۔ میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ عدالت بذات خود اگر فرض کرے تشکیل دے دی جائے اور اس کی جو فنکشنز ہیں اس کے ساتھ جو ریلیٹیبل ایریا ہے وہ اگر اس کا حصہ نہیں بنتا، یعنی عوام الناس اور ان کے حقوق کا تحفظ اور ان کے حقوق کو انفورس کرنے کے حوالے سے، تو دیٹ از دی انٹینشن آف دی لیجسلیچر سو فار ایز 184(3) از کنسرنڈ۔ سو میری گزارش یہ ہے، میں سمجھا نہیں جواب آپ کا کیا ہے، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایکسیس ٹو جسٹس جو ہے، نہیں عدالتی آزادی خود ہی ہدف ہے یا کوئی اور بھی مطلب اس کا ہونا چاہیے؟ میں یہ گزارش کروں کہ اگر مجھے اجازت دیں تو پھر میں اس کو ایک اور پیرائے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہاں دیکھیے، آرٹیکل 7 کانسٹیٹیوشن میں اسٹیٹ کو ڈیفائن کرتا ہے اور اس میں جوڈیشری نہیں ہے۔ اسی طرح اسپیسیفکلی 184(3) جو ہے جس میں 199 کی ورچوز بھی باقاعدگی سے موجود ہیں، ان دونوں کو اگر دیکھا جائے تو پھر یہ ایک جورسڈکشن جوڈیشل ریویو کی جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہے فار دی پرپز آف لوکنگ۔ چلیے میں آپ کا کام آسان کر دیتا ہوں، ایک مثال دے دیتا ہوں۔ اگر کل پارلیمان قانون بناتی ہے کہ بیواؤں کو کے کیسز کو ترجیح دی جائے گی، ٹھیک ہے، یہ پارلیمان سپریم کورٹ کے اختیارات میں مداخلت کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے؟ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا مجھے کانسیپٹ سمجھ نہیں آ رہا ہے جب تک آپ اس کی ذرا وضاحت نہ کیجئے۔ یا تو کہیے جی ہاں یہ بالکل نہیں کر سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے، آپ جیسے جس کو ترجیح دینا چاہیں۔ اس وقت جو آپ کے سامنے ایشو ہے، نہیں یہ میں آپ سے صرف سمجھنا چاہ رہا ہوں، صرف آپ آزادی عدلیہ کی بات کر رہے ہیں، آگے نہیں بڑھ رہے ہیں کہ اس کو آپ اس کے ساتھ جوڑ نہیں لے رہے ہیں کہ لوگوں کے فائدے کے لیے، لوگوں کے نقصان کے لیے۔ تو پھر تو سمجھ جائے گی کہ اگر لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے، ہم ادھر بیٹھے ہیں لوگوں کو کیس کرنے کے لیے نا۔ تو اگر کوئی چیز راستہ ہموار کر رہی ہے یا راستہ روک رہی ہے لوگوں کو انصاف دلوانے میں، تب تو آپ دلائل دیں، مگر آپ صرف کہیں کیونکہ یہ حقوق وہ پامال کر رہی ہے پارلیمان عدلیہ کا، تو بس یہی ختم ہے، اسی پہ قانون دم توڑ دے گا۔ میں گزارش یہ کروں کہ جب ہم انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات کرتے ہیں، نہیں نہ کیجئے نا، میں کہہ رہا ہوں صرف آپ کہہ رہے ہیں یہ صرف خود ہی کافی ہے یا اس کو جوڑنا ہے کسی چیز سے، یہ بتائیے۔ یہ میں گزارش کرتا ہوں، یہی تو میں عرض کرنے، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری انڈیپینڈنس آف جوڈیشری میرے ساتھی نے مجھے روک لیا، میرے ساتھی نے مجھے روک لیا۔ یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں پہلے طارق صاحب کے ہوتے ہوئے، یہ ساری ڈسکس کر چکے ہیں، ان سے ہم نے کوشچن پوچھ لیے، ان سے جواب آ بھی جائیں گے۔ آپ اپنی جو پٹیشن ہے 20 اس کے حوالے سے آپ نے بتا دیا کہ فلاں 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 جو یہ سیکشنز ہیں یہ ایکٹا والی سے، یہی کہہ رہے ہیں نا؟ جی جی اس کے بارے میں کچھ بتائیے اپنی پٹیشن کے حوالے سے۔ ابھی جوابات کی طرف نہ جائیے کہ آپ نے یہ کوشچن پوچھا تھا میں اس کا جواب، اس کو چھوڑ دیجئے، وہ جواب وہ دیں گے تو دیکھ لیں گے۔ آپ اپنی جو پٹیشن فار دی فرسٹ ٹائم یو آر آرگوئنگ بفور اس، اس کے بارے میں بات کر لیجئے، بس ٹھیک ہے۔ میں یہ گزارش کروں کہ بنیادی طور پر جو سوالات، جو پوائنٹس میں نے ایجیٹیٹ کیے ہیں اور جو سبمیشنز کا حصہ ہی ہیں، اگر اجازت دیں تو یہ میں نے اس کو مختلف جو اس کے ڈپارٹمنٹس یا کمپارٹمنٹس ہیں اس میں رکھا، وہ بات کر کے اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا کپل آف پیراز فرام اے کے بروہیز بک دا کانسٹیٹیوشن، اس کے مختلف حوالوں سے، امینڈمنٹ کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا۔ آئی ول بی جسٹ میکنگ اے سبمیشن آن دیٹ۔ ججمنٹس مائی لارڈ، if your lordship may just permit me,
दो एक के हवाले से बेसिक फीचर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन की हैं, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बुनियादी तौर पे ये अब कॉन्स्टिट्यूशन का सब्सटेंटिव पार्ट बन चुका, वो बेसिक फीचर्स जो हैं उसमें सारे डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन